السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درس حدیث اور آج کی حدیث میں یتیم کے ساتھ احسان کرنے اور یتیم کی کفالت کرنے کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ عن بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ قال استشہد ابی مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی بعض غزواتہ۔ حضرت سیدنا بشر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید ہو گئے۔ فمر بی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وانا ابکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب سے گزرے اور اس وقت میں اپنے والد صاحب کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ فقال لی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کے ارشاد فرمایا، اسکت، اے بچے خاموش ہو جا، اما ترضی ان اکون انا ابوکا وعائشۃ امک، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میں تمہارا والد ہوں اور حضرت عائشہ تمہاری والدہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال شفقت اور کمال محبت اس یتیم کے ساتھ دیکھیں کہ ایک بچہ کہ جس نے ابھی بچپنے میں اپنے باپ کی شفقت سے، اپنی باپ کی محبت سے محروم ہو گیا اور ان کو یاد کر کے رو رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ میں تمہارا والد ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری والدہ ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، یتیم کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اور اس کو ایسے الفاظ کا سہارا دینا چاہیے کہ اگر وہ رو رہا ہے تو وہ رونا بند کر دے، اگر اس کا دل دکھی ہے تو آپ ایسے الفاظ کے ساتھ اس کو سہارا دیں کہ اس کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے دوبارہ جڑ جائے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرد کے، ہر عورت کے، یہاں تک کہ یتیموں، بیواؤں، بے سہارا اور غریبوں اور فقیروں کے بھی حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اب اسی طرح دور جہالت میں یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی امت کو بتا دیا، اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ اے میرے غلاموں، یتیموں کے ساتھ میرا معاملہ اس طرح ہے، یتیموں کے ساتھ میرا کردار اس طرح ہے، لہٰذا تم بھی کسی یتیم کے ساتھ ملنا تو اس انداز سے ملنا جس انداز سے تمہارے آقا ملتے ہیں، جس انداز سے تمہارے نبی ملتے ہیں، جس انداز سے تمہارے اللہ کے محبوب ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من مسح یدہ علی رأس یتیم، کہ جس آدمی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ترحمن لہو، اس پہ رحم کرتے ہوئے، آتاہ اللہ بکل شعرۃ نورا یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس ہر بال کے صدقے، اس ہر بال کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل نور عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یتیم بچے کے یا یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں یا اس ہاتھ کے ساتھ جتنے بال مس ہوتے ہیں، ہر بال کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یتیم کی کفالت کرنے کا کیا ثواب اور کیا فضیلت ہوگی کہ ایک آدمی کفالت نہیں کر رہا، اس کا سہارا نہیں بنا ہوا، بلکہ صرف محبت اور شفقت کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تو اس کی فضیلت یہ ہے ہر بال کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو جو یتیم کو کھانا کھلائے گا، جو یتیم کی پرورش کرے گا، اسے گھر دے گا، اسے کپڑے دے گا، اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔
پھر فرمایا وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 انگلیوں کو تھوڑا سا کشادہ رکھا کہ یوں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے ہوں گے۔ تو پتہ چلا اس حدیث پاک سے جو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح جائے تو اسے چاہیے کہ یتیم کی کفالت کرے، اسے چاہیے کہ یتیم کا سہارا بنے، اسے چاہیے کہ یتیم کے ساتھ محبت کرے، اس کی زندگی کا، اس کی پرورش کا حصہ بنے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کے ساتھ محبت کرنے میں کہاں تک جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو۔ پھر فرمایا یحسن الیہ، صرف یتیم نہ ہو بلکہ اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جاتا ہو۔ پھر فرمایا وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو۔ پھر فرمایا یساء الیہ، اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا گھر تو سب کے ہیں، لیکن بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بھی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے۔ گھر تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم بھی ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے یتیم کا سہارا بنیں، یتیم کی کفالت کریں، کیونکہ یتیم کی کفالت کرنے میں بہت ہی ثواب ہے اور بہت ہی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک وظیفہ پوچھنے آیا کہ میں دل کی سختی کا وظیفہ پوچھنے آیا ہوں، میرا دل کیسے نرم ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو تجھے چاہیے کہ مسکین کو کھانا کھلا اور یتیم کی کفالت کر، یتیم کے ساتھ محبت کر، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے ہم مسکینوں کا سہارا بنیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں سے محبت کریں، یتیموں سے الفت رکھیں، ان کے دست و بازو بنیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی جو ہے وہ نرم فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں کے ساتھ نرمی اور پیار والا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔